قرآن کریم کے ایک حصے میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیرت انگیز زندگی کے ایک اور اہم واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت کے حالات اور ملک کی کیفیت کو اچھی طرح مد نظر رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک پرندہ بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں تھا۔ یہ واقعہ بھی قرآن کریم میں بیان کیے گئے دیگر واقعات کی مانند بے حد سبق آموز ہے۔ قرآن کریم میں بیان ہے، اور جب انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا سبب ہے؟ مجھے ہدہد نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام سفر کرتے تھے تو پرندے آپ علیہ السلام کے سر پر سایہ کیے رکھتے تھے۔ چونکہ اس وقت اس سائبان میں اس کی جگہ خالی نظر آئی، لہذا انہیں معلوم ہو گیا کہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے نظم حکومت میں پانی کی تلاش کا کام ہدہد کے ذمہ تھا، لہذا پانی کی ضرورت کے وقت جب اسے تلاش کیا گیا تو وہ نہیں ملا۔ بہرحال اس موضوع کی ابتدا ایسے ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہا، پھر فرمایا یا یہ کہ وہ غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جملے کے آخری حصے میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہدہد کسی معقول عذر کی وجہ سے غائب ہے۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسروں کو درس دینے اور حکم عدولی پر سزا دینے کی خاطر یہ جملہ کہا تاکہ ہدہد کی غیر حاضری دوسرے پرندوں پر بھی اثر کرے کہ جائے کہ اہم عہدوں اور اعلیٰ مناصب پر فائز انسان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں یقیناً اسے سخت سزا دوں گا۔ قرآن کریم میں بیان ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی واضح دلیل پیش کرے۔ در حقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے غیر حاضری کی صورت میں یک طرفہ فیصلہ دینے کے بجائے خلاف ورزی ثابت ہو جانے پر سزا کی تنبیہ کی ہے۔ ہدہد کی غیر حاضری کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ہدہد واپس آ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف رخ کر کے ایک اہم بات بیان کرنے لگا۔ گویا ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ لیے تھے، لہٰذا ان کی ناراضی دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے ایک ایسے اہم مطلب کی مختصر الفاظ میں خبر دی جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام اس قدر علم و دانش رکھنے کے باوجود بے خبر تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ہدہد نے سارا ماجرا بیان کیا۔ قرآن کریم میں بیان ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک شاندار تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، بس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ ہدہد نے ملک سبا کے متعلق بتایا کہ وہ ایک ایسا آباد اور شاد ملک ہے جس میں ہر طرح کی نعمتیں اور سہولیات مہیا ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان لوگوں پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے جس کا ایک نہایت ہی آراستہ دربار ہے، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے بھی زیادہ آراستہ۔ چونکہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھا ہوا تھا اور اس کے باوصف ہونے کے باوجود اس نے ملکہ سبا کے تخت کو عرش عظیم کے عنوان سے یاد کیا۔ ان سب باتوں سے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات جتلا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام یہ تصور کر لیں کہ تمام جہان آپ علیہ السلام کی حکومت میں ہے اور صرف آپ علیہ السلام کا ہی تخت باعظمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کی یہ بات سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے، لیکن ہدہد نے انہیں مزید سوچنے کی مہلت نہ دی اور فوراً ہی ایک اور بات پیش کی۔ اس نے بتایا کہ وہاں کی ملکہ، وہ عورت اور اس کی قوم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔
حکومت آفتاب پرستی کی ترویج کرتی ہے اور لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہیں۔ ایسے حالات میں جبکہ حکومت اور عوام ایک ہی ڈگر پر چل رہی ہیں، ان کا ہدایت پانا مشکل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور سے ہدہد کی باتیں سنی اور سوچنے لگ گئے۔ ممکن ہے کہ ان کا زیادہ گمان یہی ہو کہ ہدہد ان سے جھوٹ کیوں بولے گا، یہ خبر سچی ہے اور اس کے جھوٹے ہونے پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں۔ لیکن چونکہ یہ بات معمولی نہ تھی بلکہ ایک ملک اور ایک بڑی قوم کی تقدیر اس سے وابستہ تھی، لہذا انہوں نے ایک فرد کی خبر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس حساس موضوع پر مزید تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک نہایت مختصر لیکن جامع خط تحریر فرمایا اور ہدہد کو دیا تاکہ وہ یہ خط ملکہ سبا کو پہنچا دے۔ قرآن کریم میں بیان ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کھولا اور اس کے مدرجات سے آگاہی حاصل کی۔ چونکہ اس نے اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام اور شہرت سن رکھی تھی اور خط سے واضح ہوتا تھا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے سبا کے بارے میں سخت فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ اور چونکہ ملک کے اہم ترین مسائل میں وہ اپنے مصاحبین سے مشورہ کیا کرتی تھی، لہٰذا اس بارے میں بھی انہیں اظہار خیال کی دعوت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل دربار کی جانب رخ کر کے ملکہ نے ان سے رائے طلب کی تاکہ اس طرح وہ ان کی رائے اور اپنے فیصلے کو ہم آہنگ کر سکے۔ ملکہ کے مصاحبین نے اس کے سامنے اپنی فرما برداری کا اظہار کیا اور پھر اپنی قوت کا ذکر کر کے میدان جنگ میں لڑنے کا مشورہ دیا۔ جب ملکہ نے اپنے مصاحبین کا جنگ کی طرف رجحان دیکھا جبکہ اندرونی طور پر اس کا قطعاً یہ ارادہ نہ تھا، تو اس نے اپنے مصاحبین کی جنگی پیاس بجھانے کی خاطر کہا کہ جب بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، کچھ کو مار ڈالتے ہیں، کچھ کو قیدی بنا لیتے ہیں، جہاں تک ان کے بس میں ہوتا ہے وہ لوٹ مار کرتے ہیں اور لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر ملکہ کے مصاحبین نے اس کی تائید کی۔ قرآن کریم میں بیان ہے، ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، مجھ تک ایک نامہ گرامی پہنچایا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بات اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک کہ تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو جو حکم دیجیے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجیے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ جیسا کہ ملکہ سبا خود بھی ایک بادشاہ تھی، لہٰذا وہ بادشاہوں سے اچھی طرح واقف تھی کہ بادشاہوں کی جنگی حکمت عملی دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک تباہی اور بربادی اور دوسرے باعزت افراد کی تذلیل کرنا، کیونکہ بادشاہوں کو صرف اپنے ہی مفادات عزیز ہوتے ہیں۔ ملکہ سبا نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آزمانا چاہتی ہوں، آیا کہ وہ تباہ کار ہیں یا صلح جو، اقوام کی تذلیل کرتے ہیں یا ان کو عزت بخشتے ہیں، تو اس کام کے لیے ہمیں انہیں تحائف بھیجنے چاہیے۔ بادشاہوں کو تحائف سے بڑی محبت ہوتی ہے اور یہ تحفے اور ہدیے ہی ان کی بہت بڑی کمزوری ہوتے ہیں، انہیں تحفے دے کر جھکایا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھیں گے اگر سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو قبول کر لیا تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہے اور ہم بھی ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اپنی پوری طاقت استعمال کریں گے۔ در حقیقت ملکہ سبا یہ جاننا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں یا پیغمبر۔ قرآن کریم میں بیان ہے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔
ملکہ سبا نے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا تحائف بھیجے، اس بارے میں قرآن کریم میں تو کچھ نہیں بتایا گیا، البتہ مفسرین نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 500 بہترین غلام اور 500 بہترین کنیزیں ان کے لیے بھیجی گئیں، غلاموں کو زنانہ لباس میں اور کنیزوں کو مردانہ لباس میں، غلاموں کے کانوں میں گوشوارے اور ہاتھوں میں کنگن، اور کنیزوں کے سر پر خوبصورت ٹوپیاں تھیں۔ ملکہ نے اپنے خط میں لکھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو غلاموں اور کنیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں، انہیں زر و جواہر اور قیمتی زیورات سے آراستہ کر کے بہترین سواریوں پر سوار کر کے اور جواہرات کی معقول مقدار دے کر جناب سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا۔ اور ساتھ ہی ملکہ نے قاصد کو یہ بات بھی سمجھا دی کہ تمہارے دربار میں پہنچتے ہی اگر سلیمان علیہ السلام نے تمہیں غضبناک نگاہوں سے دیکھا تو سمجھ لینا کہ یہ بادشاہوں کا انداز ہے، اور اگر پیار بھرے انداز میں خندہ پیشانی کے ساتھ تمہیں ملاقات کا شرف بخشا تو سمجھ لینا کہ خدا کا نبی ہے۔ ملکہ سبا کے روانہ کیے ہوئے افراد نے سرزمین یمن کو خیر باد کہا اور شام اور جناب سلیمان علیہ السلام کے مرکز حکومت کی طرف چل دیے، دل میں یہی تصور لیے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ان کے تحائف قبول کر لیں گے اور خوش ہو کر انہیں شاباش کہیں گے۔